السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کی ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 16 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جنگل سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کسی سرنگ میں تیز رفتاری سے ہوا داخل ہو رہی ہو۔ ٹولی ٹولی، گروہ گروہ، بھانت بھانت کے پرندے سوکھے تال کے ارد گرد چھتنارے درختوں پر جمع تھے۔ بڑے پنکھوں والے پرندے شامیانوں کی طرح تنے بیٹھے تھے۔ اونچے ٹیلوں کی جھاڑیوں میں اور ڈالیوں میں اور بیلوں میں اڑنے والوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ ہند سندھ سے پرندہ برادری جمع تھی۔ پامیر کی چوٹیوں سے وفد آئے بیٹھے تھے۔ الاسکا سے بھی چند پرندے سیاہ برقع اوڑھے ہانپ رہے تھے۔ برازیل سے آئے لمبی چونچ والے پرندے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ سانپ بھی آج جرأت کر کے ہاتھی ڈباؤ گھاس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ پرندوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ دوسرے سدجگ کے آغاز سے پہلے ایسا ہی ایک اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پرندوں کی برادری کبھی اس قدر اکٹھی نہ ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جب تبت کی سطح مرتفع پر پرندوں کا اکٹھ ہوا تو پرندے انسان سے کلی طور پر مایوس ہو کر کسی اور سیارے پہ ہجرت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تب متمدن دنیا پہلی بار تباہ ہوئی تھی۔ انسان نے اپنی مکمل دیوانگی کا ثبوت دے کر اپنی ہی نسل کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ ہزاروں شہر چشم زدن میں راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ساری دنیا پر غبار کا ایک گھومتا ہوا غلاف تھا۔ طرف آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا بہہ رہا تھا۔ دور دور تک کسی بر اعظم پر سبزے کا نشان نہ تھا۔ ملکوں ملکوں محشر بپا تھا۔ تب سارے پرندے تبت کے مرتفع پر جمع ہوئے اور ہانپ رہے تھے جیسے دمے کے مریض ہوں۔ انسان تمدن کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر کلابازی کھا گیا تھا۔ اس نے ایسے بم ایجاد کیے تھے جس سے نہ صرف انسان ہلاکت ہوتا ہے بلکہ آئندہ کی نسل بڑھانے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ انسان نے شہروں پر ایسے بم پھینکے کہ میٹھے پانیوں کے ایٹم پھٹ کر زہر میں تبدیل ہو گئے۔ پھر جس نے وہ پانی چکھا وہ پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی جاں بحق ہوا۔ اکا دکا بچنے والے انسان پانی کی تلاش میں ننگے بوچے سرگرداں ہوئے۔ ان کی تلاش ایسی تھکا دینے والی تھی کہ قافلے کے لوگ ہر پڑاؤ پر کم ہوتے چلے گئے۔ تب پرندوں نے سوچا، آؤ یہاں سے پرواز کریں، کسی ایسے سیارے پہ چل کر گھر بنائیں جہاں انسان کی دیوانگی سے پناہ ملے۔ وہ کئی روز تک مشیت ازدی کے انتظار میں رہے اور ہجرت نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کا صبر دیکھ کر اللہ کی رضا سے تمام براعظموں پر ہاتھی ڈباؤ گھاس اگ آئی، جنگل ہرے بھرے ہو گئے اور تال میٹھے پانیوں سے بھرنے لگے۔ اس وقت دوسری بار اس قدر تعداد میں پرندے جمع ہوئے تھے اور چپ تھے۔ مسئلہ پھر وہی درپیش تھا۔ جنگل سے ہوک اٹھ رہی تھی۔ پھر سیمرغ نے 3 بار اپنے تن کی بتی بجھائی اور گویا ہوا، سرخاب تو غیر جانبدار ہے، کھیتوں کھلیانوں کا نگہبان، رزق کی خوشخبری دینے والا ہے۔ تجھے خدا کی قسم ہے مختصر الفاظ میں بیان کر کہ اصل وجہ نزاع کیا ہے، تاکہ جو نئے مہمان آئے ہیں اصل حالات سے واقف ہوں۔ سرخاب نے اٹھ کر سارا ماجرا مختصر بیان کیا۔ تب نائجیریا کی چیل اٹھ کر بولی، آقا جو کچھ سرخاب نے کہا ہے درست ہے، لیکن ہماری التجا ہے کہ اس بار انسان کا حوالہ درمیان میں نہ آئے۔ ہم کو انسان سے کوئی غرض نہیں، ہواؤں کے مسافر ہیں۔ ہمارا اپنے رب سے معاہدہ ہے، ہم صرف رزق حلال کھائیں گے، اتنی بدی کریں گے جو ہماری سرشت میں ہے۔ سرشت سے بڑھ کر بدی ہم پر حرام ہوگی۔ اسی لیے آقا ہماری برادری میں پرندے کبھی نہیں بھٹکے، لیکن یہ گدھ جاتی آدم خور چیتے کی طرح اپنی سرشت کی حد کو پار کر گئی ہے اور حرام رزق کھانے لگی ہے۔ اس کا سارا دیوانہ پن اسی سے نکلا ہے۔ بیشتر اس کے کہ یہ بھی جنگل باسیوں کو نیست و نابود کر دے، اسے جنگل سے نکال دینا چاہیے۔ گیدڑ نہایت ادب سے بولا، شاید پچھلی بار ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باوجود یہ کہ رزق حرام ہی راجہ گدھ میں دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ سرشت کا ہے۔ اگر راجہ گدھ کی سرشت میں حرام کھانا لکھا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حرام گناہ نہیں عین ثواب ہے، لیکن اگر اس نے اپنی عقل سے یہ کھایا ہے تو پھر ضرور اس کے لہو پر اثر انداز ہوا ہوگا اور دیوانگی پیدا کرے گا۔ طے یہ کرنا ہے کیا رزق حرام گدھ کی سرشت کا حصہ ہے یا اس کا اپنا تجویز کردہ عمل ہے۔ چیلوں کی ملکہ اٹھی اور بولی، دیکھ گیدڑ، ہم اللہ کی عطا کردہ سرشت سے جنگ نہیں کر رہے۔ اس جنگل میں جہاں ڈسنے والا سانپ رہتا ہے وہاں مینڈک بھی پھدکتا پھرتا ہے۔ چنگھاڑنے والی شیرنی ہے تو اس کے نرغے سے بھاگنے والی نیلی گائیں بھی یہی رہتی ہے۔ ہم جنگل والوں کو اس بدی سے کوئی بیر نہیں جو ہماری سرشت کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری سرشت میں بدی کا عنصر ابلیس کی تخلیق نہیں ہے۔ روز ازل سے ہمارے بنانے والے نے کسی مصلحت کے پیش نظر ہم میں کچھ ایسے وصف رکھے ہیں جو ہمیں تحفظ سے تو آشنا کرتے ہیں لیکن ظلم پر آمادہ نہیں کرتے۔ جنگل میں کوئی سانپ سے نہیں لڑتا کیونکہ پھنکارنا اور ڈسنا اس کی سرشت ہے۔ چیتے سے کسی کا کوئی بیر نہیں کیونکہ بنانے والے نے اسے اسی ڈھب سے بنایا ہے۔ لیکن گدھ نے اپنی سرشت خود بدلی ہے۔ پہلے یہ شکار کرنے کو اپنی زندگی کا ترہ امتیاز سمجھتا تھا، پھر اس نے اپنی عقل سے اس سرشت میں ترمیم کی اور حرام کھانے کا مرتکب ہوا۔ بول، اعتراف کر۔
ہم کسی کی سرشت کے خلاف نہیں، صرف اس رزق حرام کے خلاف ہیں جو اپنی عقل سے کھایا جاتا ہے، جس کی مناہی موجود ہے۔ ایک سانپ نے آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو ہمارا ذکر بھی نکلا ہے، موقع بہت اچھا ہے، صفائی میں کچھ کہہ لو۔ سانپوں کے راجا نے آہستہ سے کہا، چپ رہو، ہم پر پہلے ہی بہت بڑا الزام ہے کہ ہم نے اماں ہوا کو ورگلایا، ان کو ان کی سرشت سے زیادہ بدی پر آمادہ کیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے ان کے نفس نے انہیں دھوکہ دیا۔ ان کی سرشت میں تو پہلے سے سوچ کی 2 شکلیں موجود تھیں۔ اگر ان کی سرشت میں شروع سے 2 راستے نہ ہوتے تو وہ میری بات کیوں کر مانتی؟ اب تم چپ ہو کے رہو، یہاں آنے کا راز مت کھولو۔ سرخاب نے گدھ برادری کو مخاطب کیا اور کڑک کر بولا، کیا یہ شان عبودیت کے خلاف نہیں کہ کوئی ذی روح اپنی عقل سے اپنی سرشت میں تبدیلی کرے؟ کائنات کی ہر چیز سے گواہی لے، پتھر اس کے حکم سے پہاڑ ہو گئے اور کبھی سفر کے مرتکب نہ ہوئے۔ جانوروں کو ان کی جبلت کی پاسبانی میں رہنے کا حکم تھا، سو وہ اسی میں رہے۔ تو نے انسان کی نقالی کیوں کی؟ تو نے اپنی عقل سے رزق حرام کیوں کھایا؟ کیا یہ تیری کم عقلی نہ تھی؟ گدھ نے زمین پر سرک کر کہا، تھی میرے آقا۔ عقاب کی ٹولی سے ایک پاپائے روم اٹھا، سن مہر لاٹ، رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق وہ ہے جو جسم کا ایندھن ہے، دوسرا وہ ہے جو روح کی توانائی کا باعث بنتا ہے، جیسے پانی، خوراک، ہوا جسم کو پالنے کا وسیلہ ہیں، اسی طرح عبادت، عشق، قربانی روح کی استقامت کی غذا ہیں۔ بتا گدھ، تو نے جسم کا رزق حرام کھایا کہ روح کا؟ بتا وہ کون سا رزق تھا جس سے تیرے جرسوں میں ٹوٹ کر پاگل پن کا شکار ہوئے؟ چیلوں کی ملکہ چلا کر بولی، ان بیکار باتوں میں الجھنا تضییع اوقات ہے۔ فاضل جج جانتا ہے جسم کا رزق بالآخر روح کو لگتا ہے اور روح کا رزق بالآخر جسم کا حصہ ہو کر رہتا ہے۔ گیدڑ یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور بولا، خوب چیل ملکہ، یہ بات طے ہے کہ رزق چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، اگر حرام ہے تو ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بات اب بھی وہی ہے کہ کیا گدھ اپنی سرشت کے خلاف رزق حرام کھاتا ہے؟ لاٹ نے سوال کیا، یہ کیا بحث ہے، رزق حرام کا دیوانگی سے کیا تعلق؟ شاہین بچے اٹھے اور خفگی سے بولے، کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ پاک رزق سے لہو میں ایسی مثبت لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے روح میں کوئی مغایرت نہیں ہوتی۔ جس وقت حلال رزق پیٹ میں جاتا ہے تو انسان رب کی ثنا اور اس کے احکامات کا خود بخود پابند ہو جاتا ہے، لیکن جب رزق حرام جسم میں جاتا ہے تو منفی لہروں کا جال لہو میں پھیل جاتا ہے اور ہر جرثومے کی زندگی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے، وہ وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس گدھ سے پوچھا جائے کیا یہ اس حقیقت سے واقف تھا یا نہیں تھا؟ راجا گدھ نے چلا کر کہا، میں واقف تھا۔ چیل برادری سے آواز آئی، لمبے بکھیڑوں میں پڑنے سے کیا حاصل، ہم جانتے ہیں کہ گدھ پہلے طیب رزق کھاتا تھا، پھر اپنی عقل سے حرام کی طرف راغب ہو گیا۔ تیہو کی ٹولی سے ایک پرندہ اٹھا اور بولا، آقا ہم بحث کو الجھانا نہیں چاہتے، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان نے اپنی سرشت کیوں کر بدلی اور وہ رزق حرام کی طرف کیسے مڑ گیا؟ ایک طرف سے آواز آئی، آقا انسان نہ رزق حرام کی وجہ سے دیوانہ ہوا ہے، نہ اس طاقت کی وجہ سے جس کا ذکر نجت کی مینا نے کیا تھا، بلکہ تضاد کے ہاتھوں دیوانہ ہوا ہے۔ دن کے ساتھ رات ہے، زندگی کے ساتھ موت، لیکن بیچارے انسان کے اندر ہر وقت نیکی بدی کی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی سرشت میں بدی نہ تھی، وہ بھی فرشتوں کی طرح نیک اور آئینے کی طرح پاک تھا، لیکن ایک روز ابلیس نے موقع پا کر اس پہ جھانکا۔ اس لمحے حضرت آدم کے اندر حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ اگر اللہ اپنے اذن سے اس عکس کو نکال دیتا جو آدم کے دل میں پڑ چکا تھا تو اللہ بے انصاف کہلاتا۔ اسی لیے اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور انسان کو ترغیب دی کہ وہ اپنا آئینہ خود صاف کر لے۔ اس وقت سے آج تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے، جنگ کا میدان انسان ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پہ قادر ہے، چاہے تو اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے، تو جیت اللہ کی ہوگی، لیکن موقع ابلیس کو برابر فراہم کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں آقا اس جنگ کی وجہ سے انسان کی کیا حالت ہوئی ہے؟ اگر وہ دیوانہ ہے تو اس تضاد کے ہاتھوں، اگر فرزانہ ہے تو اسی تضاد کی وجہ سے۔ سرخاب اٹھ کر ادب سے بولا، آقا یہ بحث لمبی ہے، انسان کی سرشت کو یا تو خدا سمجھتا ہے یا ابلیس، انسان تو خود اپنی سرشت کو نہیں سمجھ پایا۔ تو جانتا ہے انسان کا خمیر نیکی سے اٹھا ہے، چور، اچکا، ڈاکو، بدماش ساری عمر بدی کرے اور ایک توبہ کے وضو سے اس کی ساری بدی دھل جاتی ہے۔ انسان کے آئینے میں بدی ایسے ہے جیسے ابلیس کا عکس ڈالنے والا نہ ہو تو آئینہ پاک رہتا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا کوا اٹھا اور بولا، میں انسانوں کے پاس رہا ہوں اور جانتا ہوں انسان کو خالق نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کا وجود تو ایک ہے لیکن اس کی روح، اس کی سائیکی، سرشت، عقل، کیا کیا کچھ رنگ ہیں اس کے۔ کسی کے ساتھ وہ شیر ہے، کسی کے ساتھ بکری، کسی کے ساتھ سانپ بن کر رہتا ہے تو کسی کے لیے کیچوے سے بدتر ہے۔ نیکی اور بدی روز ازل سے اس کے اندر ایسے چلتی ہیں جیسے 2 پانی۔
جیسے دل کے تیسرے خانے میں صاف اور گندا لہو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم یہ سب نہیں سمجھ سکتے، ہمیں انسان کے پرت کھولنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ انسان رزق حرام سے دیوانہ ہوا یا تضاد سے یا عشق لا حاصل سے یا تلاش بے سود سے، اس کی دیوانگی کا بھید ہم پر نہیں کھلے گا۔ بہتر ہے کہ ہم اس بحث کو بند کر کے راجا گدھ کے مسئلے کو توجہ دیں۔ اسی وقت ایک مینا اٹھی اور بولی، انسان کے ساتھ میری پہچان بہت پرانی ہے۔ مجھے ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ بیان کرتی ہوں، شاید اس سے انسان کی سرشت کا کچھ سراغ لگ سکے۔ آج سے 2000 سال پہلے سائپرس کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بہت دولت کا مالک تھا، صبح خیزی اس کی عادت تھی۔ صبح سویرے اپنے براق جیسے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا اور جنگل کی باسیوں کو ملنے چلا جاتا۔ اسے جانوروں کی بولی سے شغف تھا۔ دن کا وقت وہ راج پاٹ کے کام کرتا، دوپہر ڈھلتے ہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر پہاڑوں میں نکل جاتا اور پہاڑوں سے گفتگو کرتا۔ شام کو گھر آتا تو تھکا ہارا ایک ایسے کمرے میں آرام کرتا جس کی دیواریں، چھت، فرش تمام آئینوں سے بنے تھے۔ وہ اتنا حسین تھا کہ آدھی رات کو میں نے اس کے بستر کے گرد ملائکہ کو طواف کرتے دیکھا ہے۔ اسے ایک سحر آتا تھا، آرزوؤں کی تکمیل کا سحر۔ جس خواہش کا بیج اس کے دل میں پڑتا، اس سحر کی وجہ سے وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کے حرم میں 10,000 پری جمال دوشیزائیں تھیں۔ اس کے خزانے 12 سالوں میں بھی دیکھے نہ جا سکتے تھے۔ آنے والے واقعات کا اسے پہلے سے علم ہو جاتا تھا۔ جڑی بوٹیوں کا علم مکمل اسے آتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے برق رفتار گھوڑے پہ سوار ہونا چھوڑ دیا، سحر خیزی کی عادت چھوڑ دی، اپنے آئینہ خانے میں اکیلا رہنے لگا۔ اسے سارا دن ملول دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا۔ میں اسے دور دراز کے ملکوں میں بسنے والی خوبصورت دوشیزاؤں کے قصے سناتی، لیکن وہ کروٹ بدل کر کہتا، مجھ سے حسن ناپائیدار کی بات نہ کر مینا، کبھی تو نے ایسی عورت دیکھی جو بوڑھی نہ ہوئی ہو؟ میں اس سے دوسرے ملکوں کے عجائبات کی بات کرتی تو وہ کہتا، عجائبات وقتی کرشمہ ہیں، ان کو مسلسل دیکھو تو عجائبات نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ وہ ہر طرح کے عیش سے متنفر ہو گیا۔ ہفتے میں ایک بار جو کی روٹی کھاتا، قلیل الطعام قلیل الانام قلیل النوم ہو گیا۔ اس کا حال کسی فقیر سے بھی بدتر ہو گیا۔ ایک رات میں نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اے مینا، میں اپنی رنگا رنگی سے اکتا گیا ہوں۔ میں نے بدی کی ساری پنیری اکھاڑ کے پھینک دی ہے تاکہ نیکی کا رنگ میری ذات کو ایک رنگ میں رنگ دے۔ میں ایسی اکائی تلاش کر رہا ہوں جہاں بنانے والے کو مجھ پر ترس آ جائے۔ میں اپنی وحدت کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی وحدت کو پہچان سکوں جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے، جسے زوال نہیں۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بادشاہ مر چکا تھا۔ اس نے اپنے خنجر سے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی خودکشی جو دیوانگی کی دوسری شکل ہے، کیا یہ اس کی سرشت کی وجہ سے نہ تھی؟ کیا اس دیوانگی کا تعلق اس تلاش سے نہ تھا جو کثرت میں وحدت کی تلاش کرتی ہے؟ ایک بوڑھی چیل نے اٹھ کر کہا، آقا، ہم ان مباحثوں سے بددل ہو گئے ہیں جو گھوم پھر کر انسان کی سرشت کے گرد گھومتے ہیں۔ تجھ کو اگر انصاف کرنا ہو تو کر، ورنہ ہم چلے۔ بول راجا گدھ، کیا تجھ پر جو الزام لگا ہے درست ہے؟ سرخاب نے راجا گدھ کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے اولن تیری سرشت کیا تھی؟ راجا گدھ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گیدڑ نے کہا، آقا، یہ اپنی اولین سرشت کو بھول چکا ہے۔ سرخاب نے سخت لہجے میں سوال کیا، بتا، کیا تجھ میں انسان کی طرح تضاد کا خمیر ہے؟ نہیں۔ کیا عشق لا حاصل کے آب حیات سے تجھے گوندا گیا؟ نہیں بڑی شان والے، میری سرشت میں عشق کا عرفان شامل نہیں ہے۔ تو کیا تو تھکا دینے والی جستجو کا حامل ہے؟ کیا تو بے نشان منزلوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا؟ میری سرشت کو تلاش سے کوئی سروکار نہیں۔ تو پھر یہ طے ہے کہ مردار کھانے کے باعث تو دیوانہ ہوا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار گل ہوئی اور سیمرغ گرجدار آوازیں بولا، راجا گدھ، الزام تجھ پر ثابت ہوا ہی چاہتا ہے، تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو تو کہہ۔ راجا گدھ آنکھیں بند کر کے گویا ہوا، آقا، میں بھی تمام پرندوں کی طرح یکسر معصوم تھا، اپنی سرشت بھر نیکی اور بدی کے سہارے زندگی بسر کرتا تھا۔ اپنے گرد و پیش کے متعلق مجھے کوئی تجسس نہ تھا۔ جس درخت پر بیٹھ کر میں شکار کے لیے نگاہیں دوڑاتا تھا، اس کے نیچے ایک جوگی نے آ کر بسیرا کیا۔ وہ سارا دن نگاہیں آسمان پر جمائے رکھتا۔ میں اس کی شخصیت سے اتنا مغلوب ہوا کہ اپنی تھکا دینے والی اڑانیں ترک کر دیں اور پہرو اسے دیکھتا رہتا۔ ایک روز اس نے مجھے اشارے سے پاس بلایا۔ ہم دونوں بغیر آواز کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا۔ وہ مجھے زندگی کے کئی بھید بتاتا، میں اسے جنگل کی زندگی کے راز سمجھاتا۔ وہ جوگی آرزو کے جنگل سے تو نکل آیا تھا، لیکن اب وہ ابدیت کے خواب دیکھنے لگا تھا، خدا کی طرح مستقل ہو جانا چاہتا تھا۔ ہر صبح جب موت اپنا ترشول لے کر آتی تو برگد کے درخت کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتی، چلتا ہے کہ کل آؤں؟ تو جوگی ہنستا اور کہتا، جا اپنا کام کر، تو مجھے کیا مارے گی؟ جب موت بہت اصرار کرتی تو جوگی کہتا، جسم لے جاتی ہے تو لے جا۔ موت کچھ اور تقاضے کرتی، میں اس کی یہ جنگ روز دیکھتا۔ رفتہ رفتہ موت کے آنے پر جوگی چھپنے لگا۔ جب وہ چلی جاتی تو جوگی مجھے بلاتا اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔
ان باتوں میں وہ مجھ سے ہر روز ایک بات ضرور کہتا کہ اس کی روح ہمیشہ رہے گی، موت اس کی روح نہیں لے جا سکتی۔ ایک روز صبح کے وقت میں نے دیکھا جوگی برگد کے درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے برگد کی لٹکتی ہوئی جڑ سے پھندا لے کر جان موت کے سپرد کر دی تھی۔ میں نیچے اترا اور گرا سے اسے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ میری چونچ اور پنجے گرا کھولنے میں مصروف تھے جب اس کے لہو کی پتلی سی دھار میرے حلق میں داخل ہوئی۔ جوگی درخت سے اپنے بوجھ سمیت زمین پہ جا گرا، ایسے کہ میری چونچ اس کی گردن میں پیوست تھی۔ اس وقت میری سرشت بدل گئی آقا۔ سوائے انسان کے کوئی موت سے خائف نہیں ہوتا، لیکن میں پہلی بار موت سے ڈرا۔ اس روز کے بعد سے اونچے درختوں پر موت سے چھپ چھپ کر رہتا ہوں، لیکن موت سے میرا رشتہ کچھ ایسے منسلک ہو گیا ہے کہ میرے جسم میں تمام لہو مردار جسم سے بنتا ہے۔ میں موت کا دشمن ہوں اور موت ہی کا پروردہ ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ سارے جنگل نے پوچھا۔ اس واقعے کے بعد میری آنے والی نسلیں حرام کھانے لگیں۔ میں دریائے نیل کے شمال میں آباد ہو گیا۔ مجھ سے پیدا ہونے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس میں ایک بھی نر گدھ باقی نہ رہا۔ اس علاقے میں اڑنے والی مادہ گدھ جب بچہ پیدا کرنا چاہتی تو ہوا میں دور تک اڑتی۔ آدھی اڑان میں واپس لوٹتے وقت خود بخود اس کا رحم کھل جاتا اور ہوا سے ایسے بار آور ہوتی جیسے درخت پودے ہوا سے پولن لے کر بار آور ہوتے ہیں۔ ہماری سرشت میں اس کے بعد تبدیلیاں آتی رہیں۔ کچھ کا ہمیں علم رہا، کچھ تبدیلیوں کو ہم نے اپنی اصلی سرشت کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا، حتیٰ کہ ہم پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ ہم اب موت سے گریزاں ہیں، لیکن موت ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چرند پرند کوئی موت سے آگاہ نہیں، صرف انسان موت سے خائف رہتا ہے۔ بچپن میں انسان بھی موت سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، وہ موت سے شناسا ہونے لگتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی حقیقتیں کھلتی ہیں، ناپائیداری، بے ثباتی، تبدیلی۔ موسم بدلتا ہے تو وہ اندر ہی اندر ڈرتا ہے، گزرتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر بے چین ہو جاتا ہے۔ محبوب کا رنگ روپ گہنائے تو وہ تل ملاتا ہے۔ یہ تبدیلی، ناپائیداری، یہ احساس زیاں، سب چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جو ایک منظر کی طرف کھلتی ہیں، موت کا گھپ اندھیرا، فنا کی آخری منزل۔ جانور اور پرندے اس سے آزاد ہیں، لیکن انسان اور میری جاتی کے لوگ صدیوں سے دیوانے ہیں آقا، صدیوں سے۔ اسی آگاہی کی وجہ سے انسان دیوانہ ہے، وہ چھوٹی سی ناپائیدار زندگی میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہے۔ گیدڑ نے فخر سے دم ہلائی اور کہا، آقا اب بات واضح ہے، موت کا احساس انسان اور گدھ کی سرشت کا حصہ ہے۔ جو فیصلے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان ہوں ان فیصلوں پر ہم قادر نہیں۔ چیل بولی، لیکن یہ آگاہی، یہ احساس اولاً تو اس کی سرشت میں نہ تھا۔ راجا گدھ نے پرنام کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، چیل جاتی کی ملکہ، اپنے آپ کو شانت رکھ، میرے رب اور اس کی بنائی ہوئی سرشت کو سمجھنے کی کوشش نہ کر۔ ہم تو خود ہجرت کرنے والوں میں ہیں، ہمارے لیے قیام اور سفر میں فرق نہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمیں کچھ عرض کرنا ہے۔ گیدڑ نے اونچے اونچے رو کر کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے راجا گدھ؟ راجا گدھ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، آقا ہم جا رہے ہیں ہرے بھرے جنگلوں کو چھوڑ کر اجڑے بنجر علاقوں کی طرف، لیکن ایک غلط فہمی میں مت رہنا۔ دیوانگی دو طور کی ہوتی ہے، ایک دیوانہ پن وہ ہوتا ہے جس کی مختلف وجوہات یہاں بیان ہوئیں، جس کی وجہ سے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور انسان کائنات کی ارذل مخلوق بن جاتا ہے، لیکن ایک دیوانگی وہ ہے جو انسان کو اعلیٰ بلندیوں کی طرف کھینچتی ہے، جیسے آندھی میں تنکا اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ عام لوگوں سے کتنا اوپر چلا جاتا ہے، دیکھنے والے اسے دیوانہ ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عرفان کی منزلوں کو چھو لیتا ہے۔ انسان جب بھی ترقی کرتا ہے پاگل ہوتا ہے، اس وقت وہ ایسے زہر آگی ایٹم بم بنا رہا ہے جس سے یہ کرۂ زمین تباہ ہو سکتی ہے، یہ اس کے دیوانے پن کی دلیل ہے۔ لیکن جب اس کرۂ ارض کو بچانے کی ضرورت آئے گی تب بھی ایک مقدس دیوانہ آئے گا۔ کاش ملکہ چیل کو میرے دیوانے پن پر اس قدر اعتراض نہ ہوتا تو ہم پرندوں کے لیے نئی سمتیں، نئے دروازے، نئی جہتیں کھول دیتے۔ ہمارا دیوانہ پن بھی عرفان کی شکل ہے۔ راجا گدھ نے اپنی برادری کو حکم دیا، وہ چپ چاپ پرے باندھ کر جنگل سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ تمام پرندے جنگل سے کھسکنے لگے۔ برگد کے درخت میں روشنی نہ رہی، صرف دیر تک چیل برادری کے لوگ چپ چاپ تال میں بیٹھے رہے اور ہاتھی ڈباؤ گھاس سے سانپوں کی سائیں سائیں فیڈ بیک ہوتی رہی۔